پردہ فرمائے، انتقال ہوا غوث پاک سرکار کا. آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لٹا دیا گیا. قبر شریف بند ہو گئی. فرشتے آئے، آ کر کہنے لگے من ربو کا. غوث پاک سے سوال کر رہے من ربو کا. غوث پاک سرکار نے کہا کیا تم کو آداب نہیں معلوم کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو؟ ہائے 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 ہائے، میرے غوث کی حکومت تو دیکھو. میرا غوث صرف انسانوں پہ راج نہیں، خبر کے اندر فرشتوں پہ بھی راج کرتا ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ محبوب سبحانی ہیں، یہ قطب ربانی ہیں، یہ پیر لاسانی ہیں، یہ پیران پیر روشن ضمیر دستگیر ہے. نہیں، یہ بازو والا ان کو انہیں باپ کچھ نہیں مانا، غوث کو کیا مانتا انہیں؟ اس کی لائٹ لو. بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، آداب نہیں معلوم؟ تو فرشتے ادب سے کھڑے ہو کہنے لگا السلام علیکم یا عبد القادر، اے عبد القادر آپ پر سلام ہو. تو آپ نے سلام کا جواب دیا. جواب دیتے ہی پھر فرشتے پوچھے من ربو کا. تو غوث پاک نے کہا پہلے میرے سوال کا جواب دو، پھر میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں. بولے عبد القادر آپ کے کیا سوال ہیں؟ کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی، آدم کی، اس وقت تم سے کہا تھا کہ میں اپنا خلیفہ تیار کر رہا ہوں، خلیفہ بنا رہا ہوں، تو تم نے جواب میں کہا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک. اے اللہ ہم تیری عبادت کے لیے ہیں، تیری تسبیح کریں گے، تیرا ذکر کریں گے. مولا تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے. جب رب نے تم سے مشورہ لیا تو تم نے ہاتھ جوڑ کر میرے مولا تو جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا. تم نے ایسی بات کیوں نہیں کہی؟ رب کو مشورہ کیسا دیا؟ غوث پاک سرکار میرے رب کو تم نے مشورہ کیوں دیا کہ تو ان کو کہیں کو پیدا کر رہا، ہم لوگ ہیں نا، تم اتنی بڑی بات کیسا بولے؟ پھر دوسری بات پوچھے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میرے دادا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو تم نے الزام لگایا یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے. تم نے اتنی بڑی ہمت کا کام کیسے کیا کہ میرے دادا پہ الزام لگایا؟ فرشتے پریشان ہو گئے. ارے بولے یہ باپ رے باپ، عبد القادر نے تو پکڑ لیا ہے. بولے وہ جانتے ہیں یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ تو محبوب خدا ہے. وہ جانتے ہیں یہ محبوب سبحانی ہے. وہ جانتے ہیں یہ وہ ذات ہے جس پر رب بڑا مہربان ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرشتوں سے کہا تو فرشتے عرض کرنے لگے اے عبد القادر، جب یہ واقعہ ہوا تھا آدم علیہ السلام کا، جب اللہ نے پوچھا، جب ہم نے جواب دیا، ہم دونوں تھوڑی تھے، وہاں تو پورے فرشتے تھے، آپ سب سے پوچھو. تو بولے جاؤ سب کو جمع کرو، میں پوچھنے آ رہا ہوں. بولے سارے فرشتوں کو انہوں نے جمع کیا اور غوث پاک کی روح مبارک آسمانوں میں سیر کرنے لگی. اور جا کر سب فرشتے عرض کرنے لگے اے اللہ عبد القادر نے پکڑ لیا ہے، وہ ہم سے سوال کرنے لگے ہیں. تو رب نے فرمایا جب عبد القادر پوچھتا ہے تو میرے فرشتوں جواب دو. عبد القادر پوچھ رہا ہے تو جواب دو. فرشتے پریشان ہو گئے. سرکار غوث پاک کی روح پہنچی، غوث پاک پوچھنے لگے تو فرشتے عاجز آ گئے، سوال کا جواب نہیں دے سکے. تو کہنے لگے اے اللہ ہمیں عبد القادر کے ان سوالوں سے بچا لے. تو رب فرماتا ہے عبد القادر ان کو چھوڑ دو، عبد القادر ان کو چھوڑ دو. تو غوث پاک سرکار کی روح مبارک نے عرض کیا اے اللہ تیرے حکم سے میں ان کو چھوڑتا ہوں، رب کے حکم سے میں تم کو چھوڑ رہا ہوں، مگر ایک شرط ہے. فرشتوں نے کہا اے عبد القادر کیا شرط ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سنو، آج سے لے کر صبح قیامت تک جب کبھی خبر میں میرا مرید آئے گا، جب میرا مرید آئے گا تو تم اس سے سوال پوچھ پوچھ کر اس کو پریشان نہیں کرو گے، اس پہ آسانی کرو گے. اس کو پریشان نہیں کرو گے، اس کو آسانی دو گے. تو سارے فرشتے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے عبد القادر
یہ تو کام ہم رب کے حکم سے کرتے ہیں، اس میں ہمارا اختیار کہاں ہے؟ تو کہا پھر آپ رب سے گزارش کر کے اجازت لے لو۔ سارے فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ عبد القادر نے یہ شرط رکھی ہے، رحم کر مولا۔ تو رب نے حکم دیا، فرشتوں عبد القادر اگر کہتا ہے کہ اس کے مریدوں کے ساتھ خبر میں آسانی ہو تو لو تمہارا رب بھی تمہیں اجازت دیتا ہے کہ عبد القادر کا مرید آئے تو اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے۔ شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، نظر تو الی بلاد اللہ جمعن، ساری خدا دی خدائی عبد القادر کے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا۔ یہ ہے احمد نقشبندی جوکر، یہ احمد نقشبندی جوکر ہے، یہ کمیڈین ہے اور اس کے فالوورز لاکھوں کی تعداد میں۔ یہ کہتا ہے کہ میرے غوث پاک اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ جب فرشتہ آیا، ارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی میدان بدر کے مقام میں صف سیدھی کر رہے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صف سیدھی کر رہے ہیں۔ اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ ہے۔ ایک صحابی سب سے تھوڑے باہر آ گئے ہیں۔ سنیے، عقیدہ کیا ہے، محبت کیا ہے، اتباع میں ہی نجات ہے۔ لکڑی سے اشارہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیٹ پہ دبایا۔ تمام سیرت نگاروں نے اسے لکھا ہے۔ صاحب الرحیق المختوم نے صفحہ نمبر 336 پہ اس واقعے کو درج کیا ہے۔ کہا تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ، لکڑی کے اشارے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیچھے ہو جاؤ۔ سواد بن غدیہ رضی اللہ عنہ، لکڑی چبھ گئی۔ کہا کہ اللہ کے نبی اوجعتنی، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ والذی بعثک اللہ بالحق والعدل، اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق اور عدل کے ساتھ مبعوث کیا ہے، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، لکڑی چبھ گئی ہے، مجھے بدلہ چاہیے، مجھے بدلہ چاہیے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو ہٹا دیا، اپنی چادر مبارک کو ہٹا دیا۔ کہا کہ سواد، تیرے نبی کا پیٹ تیرے سامنے کھل گیا ہے، لے تو بھی یہ لکڑی چبھا لے، لے یہ تو بھی لکڑی چبھا لے کہ اللہ قیامت میں باز پرس نہ کر دے، میں نے تیرا دل دکھا دیا ہے۔ حضرت سواد ابن غزیہ رضی اللہ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے سے لپٹ گئے، گلے سے لپٹ گیا۔ صحابی رسول، پیٹ کھلا ہے، پیٹ پہ بوسہ دے دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے ایسے کیوں کیا؟ کہا کہ میرے ہاتھ ایک موقع آیا، میں نے اسے گنوانا مناسب نہیں سمجھا۔ میرے اللہ کے نبی، یہ میدان بدر ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے قبول کر لے، میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ کے پاس کہنے کے لیے موقع رہے کہ میرے اللہ، تیرے نبی کے چمڑے سے چمڑا مل گیا تھا، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ، تیرے نبی کے چمڑے سے میرا چمڑا مل گیا تھا، آخری وقت میں مجھے معاف فرما دے۔ اور یہ عقیدہ کہاں ہے؟ اور یہ عقیدہ کہاں ہے؟ کہتا ہے ظالم کہ غوث الاغواث سے فرشتے نے کہا من ربک، فرشتے کو ڈانٹا، تجھے تمیز نہیں؟ کس نے؟ ان کے غوث الاغواث نے ان کے خواب میں آگے کہا تجھے تمیز نہیں، ادب نہیں، یہ باتیں وائرل ہیں، پہلے سلام کر۔ سلام کرنے کے بعد فرشتے نے کہا من ربک، کہا کہ پہلے تو میرے سوال کا جواب دے۔ ہے کہیں شریعت میں، ہے کہیں قرآن و حدیث میں کہ فرشتے آ کے کہیں من ربک تو جواب دینے والا کہے کہ تو پہلے سلام کر؟ کہا کہ چل پہلے میرے سوال کا جواب دے،
میرے دادا آدم کو تم لوگوں نے پہ الزام لگایا کہ وہ اللہ ان کو پیدا کرے گا تو خون ریزی کریں گے. فرشتوں نے کہا ہم 2 فرشتے تھوڑی تھے, تمام فرشتے تھے. دیکھیے فرشتے مجبور ہو گئے, تمام فرشتے تھے. کہا کہ جا تمام فرشتوں کو اپنے اللہ سے کہہ کہ جمع کرے. استغفر اللہ, استغفر اللہ. ارے سورہ اخلاص پڑھ لیا ہوتا, سورہ اخلاص پڑھ لیا ہوتا, معاملہ سلجھ جاتا. اللہ نے فرشتوں کو جمع کیا, اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے, شریعت سے ہٹانے کے لیے, لوگوں کو عمل سے ہٹانے کے لیے, نمازوں سے ہٹانے کے لیے, مسجدوں سے دور کرنے کے لیے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دور کرنے کے لیے ان لوگوں نے کیسے کیسے لطیفے اور جوک بنائے ہیں. فرشتے اکٹھا ہوئے, یہ حاضر ہوا, ان کا غوث الاغواث وہاں حاضر ہوتے ہیں. کہا کہ اللہ تمام فرشتوں کو میرے سامنے حاضر کرو, وہ مجھ سے معافی مانگیں کہ انہوں نے میرے دادا پہ الزام لگایا کہ اے اللہ انسان کو تو پیدا کرے گا تو یہ خون ریزی کریں گے, لڑائی جھگڑے کریں گے. فرشتوں نے کہا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں ان سے, اے اللہ تو ان سے کہو کہ یہ ہم کو چھوڑ دے, ہم کو معاف کر دیں. استغفر اللہ, استغفر اللہ. یہ عقیدہ یہ ہے قرآن میں, یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں. اگلی بات سنیں گے کان کھڑے ہو جائیں گے آپ کے, اگلی باتیں آپ سنیں گے کان کھڑے ہو جائیں گے. یہ کیوں اتنی بدماشی کرتے ہیں, یہ کیوں سنت کی پابندی نہیں کرتے, یہ کیوں قرآن کے قریب نہیں ہیں, یہ کیوں شریعت کے قریب نہیں ہیں. یہ بات سنیے, ان کے کانوں میں ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غوث الاغواث نے اللہ سے کہا ایک شرط پہ معاف کروں گا. ہائے ہائے ہائے, کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے, اللہ کے سامنے شرائط رکھے جا رہے ہیں. ایک شرط پہ معاف کروں گا کہ تیرے فرشتوں سے کہہ دے کہ میرے سے منسوب یعنی عبد القادر جیلانی کو اپنا پیر اور مرشد جو مان لے, فرشتے قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. فرشتے قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں کریں گے. اور جنت کے داروغہ کو ڈانٹا کہ خبردار عبد القادر جیلانی کے مریدوں کو اندر لیا تو تیری بھی خیریت نہیں ہے. استغفر اللہ, استغفر اللہ. یہ عقیدہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیٹ کھول رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اپنا پیٹ کھول رہے ہیں کہ لو لکڑی چبھا لو, کہیں اللہ تعالیٰ اس نبی کا بھی مواخذہ نہ کرتے. میرے دوست اور بزرگوں, آگے بات چاند سنیے. کیا سنے ہیں آپ, کیا پڑھے ہیں آپ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی چاند آیا تھا خوبصورت نوجوان کی شکل میں؟ سنا ہے آپ نے, کہیں پڑھا ہے؟ ایک آدمی غوث الاغواث سے ملنے گیا تو دیکھا کہ خوبصورت نوجوان ملاقات کر کے نکل رہا ہے. غوث الاغواث کے پاس گیا تو پوچھا یہ کون تھا؟ تو کہا کہ یہ رمضان کا چاند آیا تھا, رمضان کا چاند میرے پاس آیا تھا یہ پوچھنے کے لیے کہ 29 کو نکلوں کہ 30 کو نکلوں. اللہ اکبر, استغفر اللہ. کون ہے یہ؟ یہی ہیں عید میلاد النبی منانے والے, یہی ہیں غوث الاغواث کی دیگیں چڑھانے والے. کبھی سنا ہے اس سے بھی بھیانک باتیں آپ نے سنی ہیں؟ میرے دوست اور بزرگوں, ایک عورت لڑکی لے کے آئی, کہا اللہ سے لڑکا مانگا تھا لڑکی ہو گئی. غوث الاغواث نے کہا کپڑا ہٹا کے دیکھ, کپڑا ہٹا کے دیکھ, اور جیسے کپڑا ہٹایا وہ لڑکی لڑکا ہو گئی. استغفر اللہ. جو نبی اپنی بیٹیوں کو بیٹا نہیں بنا سکا, جو نبی صحابہ کرام اور اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم
کہ فاطمہ میں تیرے کام نہیں آؤں گا قیامت میں. جو نبی یہ کہہ رہے ہیں میری پھوپھو صفیہ میں کام نہیں آؤں گا قیامت میں، جو کہہ رہے ہیں میرے چچا عباس میں کام نہیں آؤں گا قیامت میں، جو کہہ رہے ہیں ابو بکر میں کام نہیں آؤں گا قیامت میں، اے عمر میں کام نہیں آؤں گا. کیا نبی سے جو منسوب ہو وہ بڑا ہے کہ غوث سے جو منسوب ہے وہ بڑا ہے؟ کس نے کس کو بڑا کیا؟ میرے دوست اور بزرگوں، اور دیکھیے لوح محفوظ کہاں ہے؟ ارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ان باتوں کو منسوب کرنے میں ہاتھ کانپ جائے. لیکن یہ ظالم امین القادری کہتا ہے یہ بڑے بڑے مکھنڈ ہیں، یہ سلسلے قادریہ کے بڑے بڑے مکھنڈ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ عشق رسول کا جوڑتے ہیں. اپنی بیوی سے کبھی کہو کہ مجھے تم سے عشق ہے، اپنی بیٹی سے کوئی کہے کہ مجھے اپنی بیٹی سے عشق ہے، کوئی کہے کہ میری اماں سے مجھے عشق ہے، کوئی کہے کہ میرے باپ سے مجھے عشق ہے. ارے جو جملہ تم اپنی ماں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اپنے بھائی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اپنی بہن کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اس جملے کو تو نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا. کیوں؟ جب توحید سے آدمی کٹ جاتا ہے، اس جملے کو یاد رکھیے گا، اگلے جمعے اس پہ اور بحث کرنے والا ہوں انشاءاللہ. جب توحید سے آدمی کٹ جاتا ہے، جب جھکا تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، جب جھکا تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. جو شرک کر دے اللہ کے ساتھ اور جو شرک کر دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ، رسالت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کی متھی مار دیتا ہے. اور جو توحید کے راہ پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. کہہ رہا ہے لوگوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے، لوگوں کے جھرمٹ میں، اور جانتے رے اس پہ کسی نے فتویٰ جاری نہیں کیا، اس پہ کسی نے فتویٰ جاری نہیں کیا. کہا کہ اللہ جب قرآن لکھ رہا تھا لوح محفوظ میں، سنا استغفر اللہ، یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کہی ہے. یہ امین القادری ہے، یہ کہتا ہے کہ جب اللہ لوح محفوظ میں قلم چلا رہا تھا تو میرے غوث الاغواث اپنی ماں کے پیٹ میں اس قلم کو چلنے کی آوازیں سن رہے تھے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ شریعت ہے. اب معلوم ہوا. اب یہ آیت پڑھ دوں، اپنی بات ختم کروں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، آپ کے اتباع کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا. پڑھیں گے یہ آیت، سورہ کیا نا کہاں کی آیت ہے؟ سورہ نور کی آیت نمبر 63 پڑھیں گے. اس کو آپ انشاءاللہ لے جائیے، اس آیت کو آج لے جائیے. کہا کہ میرے نبی سے جس نے بھی خلاف ورزی کی، میرے نبی کو جس نے ذلیل کرنے کی کوشش کی، میرے نبی کی سنت کو جس نے بگاڑنے کی کوشش کی، میرے نبی پہ جنہوں نے الزام لگانے کی کوشش کی، جتنی باتیں آج میں نے کہی ہیں، خطبہ محفوظ ہو رہا ہے اور میں ذمہ داروں کو وہ کلپ بھیجوں گا کہ میری تقریر کے دوران اس کلپنگ کو ڈال کر کے اس کو اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس چیز کو عام کریں. یہ دور علمی مجاہدے کا ہے، علمی مجاہدے کا ہے. اب انہی کے دوا سے ان کا علاج ہو تو شاید مرض میں کچھ شفا یابی آ جائے. اللہ ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سنیے یہ آیت، اللہ فرما رہا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 63، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، جنہوں نے نبی کی مخالفت کی، جنہوں نے نبی کی مخالفت کی،
نبی کی محبت کا دم تو بھرتے رہے لیکن محبت کسی اور سے کرتے رہے. ایک رائی کا دانہ بنا دیا نا اللہ کو. سوچا آپ نے؟ بات کہی گئی نا, ایک رائی کے دانے کے برابر کی حیثیت نہیں ہے اللہ کی. کس کی؟ ارے کس کو باکمال پہنچا دیا؟ اس آیت کی تشریح بتاتا ہوں. ہمارے نبی سے بھی باکمال کوئی ہے؟ ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی سے بھی باکمال کوئی ہے؟ ہمارے نبی سے بھی خوبصورت کوئی ہے؟ ہمارے نبی سے بھی محسن کوئی ہے؟ ارے جس کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے, کیا یہ معجزہ کافی نہیں تھا بیان کرنے کے لیے؟ ہمارے نبی کے خراج عقیدت میں حسان بن ثابت نے جو جملے کہے, دنیا کے کسی ماں کے لال کے لیے وہ خراج عقیدت کسی نے پیش نہیں کیا ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. کسی ماں کے لال کے لیے کسی نے یہ جملہ خراج عقیدت نہیں پیش کیا ہے. میری آنکھوں نے آپ سے خوبصورت کسی کو کبھی نہیں دیکھا. قطُّ عینی کہا ہے, قطُّ عینی. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, کبھی نہ دیکھا ہے نہ دیکھے گی. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, دنیا کے کسی ماں نے آپ سے خوبصورت بچہ پیدا نہیں کیا. اللہ, یہ خراج عقیدت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خلقت مبرأ من کل عیب, کیا کہا؟ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء, کأنک قد خلقت کما تشاء. آپ سے پاکیزہ, آپ سے بے عیب, آپ سے بہتر کسی کو پیدا نہیں کیا گیا. خلقت مبرأ من کل عیب, تمام عیوب سے پاک صاف آپ پیدا کیے گئے ہیں. اور کہا کأنک قد خلقت کما تشاء, اور آپ ایسا پیدا کیے گئے جیسے کہ آپ اللہ سے کہتے گئے کہ اللہ مجھے ایسے بنا, مجھے ایسے بنا, مجھے ایسے بنا. اور ہمارا رب, آپ کا رب آپ کو ویسے ہی بناتا چلا گیا جیسے آپ چاہتے چلے گئے. اللہ اکبر. ہے کسی کی خراج عقیدت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی؟ اس سے اچھی کوئی تعریف کر سکتا ہے؟ لیکن یہاں پہ جب اللہ کو رائی کا دانہ بنا دیا, اللہ کو رائی کے دانے سے بدتر بنا دیا, تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بساط ہے, آپ کی کیا بساط ہے؟ میرے دوست اور بزرگوں, یہ نہیں کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں جس کی زندگی گزرے اللہ تعالیٰ اسے نجات فرمائے, بلکہ یہ کہا کہ جو پیرانے پیر کے طرف منسوب کر لے, جہنم کا داروغہ اتنا بے بس ہے, جہنم کا داروغہ اتنا بے بس ہے. اور پھر یہ کیا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. پھر یہ کیا ہے؟ پھر حقوق اللہ میں محمد الرسول اللہ, یہ اگلے جمعے کی باتیں آئیں گی انشاءاللہ. پھر یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ پھر اللہ الصمد کیوں کہتے ہو؟ پھر اللہ الصمد کیوں کہتے ہو؟ چھوڑ دو اسے. لم یلد ولم یولد. اور کفواً احد کیوں کہتے ہو؟ کفواً کا کیا معنی؟ احد کا کیا معنی؟ صمد کا کیا معنی؟ کیا معنی ہے اس کے؟ قرآن کی تذلیل, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کر کے کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی ہے, اور اس کو ضلالت سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. اب آگے بتا دیتا ہوں, سورہ نور کی آیت نمبر 63, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, اگر جس نے میری نبی کی مخالفت کی کوشش کی, أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. دنیا کے فتنے سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا,
اور آخرت کے عذاب سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج جو مسلمانوں میں فتنے ہو رہے ہیں، مسلمانوں پہ جو عذاب ہے، مسلمانوں کو جو اللہ نے ایک بڑی آبادی بار بار وہ آیت ذہن میں آتی ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 106، جس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ دنیا میں ایمان لانے والے اکثر مشرک ہوں گے۔ اللہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، سورہ یوسف آیت نمبر 106۔ کیا کہا اللہ نے؟ آج سے 1450 سال پہلے دنیا میں زیادہ تر ایمان، اللہ پہ ایمان لانے والوں کی زیادہ تعداد مشرکوں کی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پڑھیں آپ اس آیت کو قرآن میں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اور قرآن کی صداقت پہ انکار ہے کیا؟ قرآن کی صداقت پہ شک ہے کیا؟ اللہ نے کہہ دیا کہ ایمان بھی لائیں گے۔ ربوبیت کے قائل مشرکین مکہ بھی تھے، الوہیت کے قائل نہیں تھے۔ ربوبیت کے قائل، آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ باپ دادوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ لیکن اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے، اللہ کو اپنا معبود نہیں مانتے تھے، اور جا کر کے انہی کے سامنے جھکتے تھے اور توحید الوہیت سے انکار کیا۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو موحد نہیں وہ میرے نبی کا محبوب نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے نبی سے محبت کرنے کے لیے پہلی سیڑھی ہے کہ وہ آدمی موحد بنے۔ اللہ ہم سب کو توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات کو سمجھیں گے تب جا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے عقیدے کو صحیح سلامت رکھے، ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، ہمارے عقیدے میں اللہ برکت عطا فرمائے، توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جو تقاضے ہیں ان عملی تقاضوں کو اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کو اللہ کی طرح اور محمد الرسول اللہ کو محمد الرسول اللہ کی طرف تسلیم کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پہ، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔